دیوانگی ہی کہی جا سکتی تھی، ورنہ اتنے پراسرار خوفناک ماحول میں ایک قدم آگے بڑھانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ لیکن پتہ نہیں یہ ان کے اندر کی ہمت تھی یا پھر کوئی پراسرار اور غیر مرئی قوت جو انہیں اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ دونوں دالان میں داخل ہو کر دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے انہوں نے چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا اور وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ دالان کا دروازہ کھل گیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ سامنے تو آؤ، ہارون نے بے پناہ ہمت سے کہا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ ہارون نے کامران کا بازو پکڑا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کی دوسری جانب ایک بہت بڑا ہال نظر آ رہا تھا جس میں پرانے طرز کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ فرش پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا، ایک کارنس پر شمع روشن تھی۔ اندر پہنچ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگے کہ اچانک ایک زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ پیچھے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ کامران پلٹ کر دروازے کی طرف پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ مضبوطی سے بند ہو گیا تھا۔ کامران نے گھبرا کر ہارون کو دیکھا اور بولا، یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہماری واپسی کا راستہ بند کر رہا ہے۔ ہارون نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ کامران اس کے پاس پہنچ گیا اور وہاں رکھی ہوئی اشیاء کو دیکھنے لگا۔ شمع بھی اسی کارنس پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کارنس پر ایک کانسی کے رقاصہ کا مجسمہ بھی رکھا ہوا تھا جو رقص کی کیفیت میں تھی اور اس کے پیروں میں ننھی ننھی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ کامران نے خوفزدہ لہجے میں کہا، سر نکلیے بس یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہارون نے کامران کو دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں بولا، آپ جانا چاہیں تو تشریف لے جائیے، میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا۔ کامران نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہارون کو دیکھا اور بولا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ جی نہیں، میں سپرمین ہوں۔ اور یار تم کچھ زیادہ ہنگامہ نہیں کر رہے؟ وہ دیکھو ایک اور دروازہ۔ ہارون نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سامنے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر پردہ لہرا رہا تھا۔ کامران نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم سر، خدا کی قسم یہ دروازہ پہلے یہاں نہیں تھا، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، یہ دروازہ پہلے یہاں نہیں تھا۔ ہارون نے گہری سانس لی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کمرے کی ایک طرف کھڑکی کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پرانا فرنیچر اندر سے صاف ستھرا تھا۔ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک آواز آئی اور کامران کے حلق سے بھی ایک آواز نکل گئی، ہے ادھر کوئی ضرور ہے، میں نے آہٹ سنی ہے، آواز بھی سنی ہے۔ ہارون پراسرار انداز میں خاموش تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس پر کوئی پراسرار کیفیت طاری ہے۔ وہ ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پردے کے پاس پہنچا اور پھر ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی کمرہ تھا لیکن خالی، یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کمرے میں ٹوٹی ہوئی میز کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ایک طرف اوپر جانے کا راستہ تھا۔ ہارون کے منہ سے آواز نکلی، ایک نیا راستہ۔ واپس چلیے سر، واپس چلیے، بہت ہو گئی، یہ خوفناک آسیپی چکر ہے۔ ابھی کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ اوپر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی اور کامران نے ڈر کر ہارون کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز سر، واپس چلیے جناب، آؤ اوپر چلتے ہیں، ممکن ہے جو کوئی یہاں ہو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچ گیا ہو۔ نہیں سر پلیز، بات اب بہت خطرناک ہو گئی ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کامران نے گڑگڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اور وہ جو کسی حسینہ دل نواز سے دوستی کا چکر تھا، کہہ رہے تھے نا تم کہ عشق ہونا چاہیے چاہے کسی بھوتنی ہی سے کیوں نہ ہو۔ خدا کے واسطے سر اس وقت یہ باتیں نہ کریں، میری بات کو مذاق سمجھ لیں، یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ بڑی سادگی کی بات کر رہے ہو، تمہیں ان دروازوں کے بند ہونے کا خیال نہیں ہے؟ ہمارے پیچھے والا دروازہ بند ہو چکا ہے، باہر کہاں سے جاؤ گے تم اسے کھولنے کی کوشش بھی کر چکے ہو۔ کامران کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تو کیا ہم یہ دروازہ کھول نہیں سکتے؟ آپ بھی تو آئیے نا، کامران نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس پردے کی طرف بڑھا جو دروازے پر پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے پردہ ہٹایا تو پیچھے سپاٹ دیوار نظر آئی۔ کامران کے حلق سے تیز چیخ نکل گئی، دروازہ کدھر گیا؟ دروازہ یہاں دروازہ نہیں ہے۔ ہارون نے بھی یہ سپاٹ دیوار دیکھ لی تھی۔ وہ پردے کے قریب پہنچ کر دیوار کو ٹٹولنے لگا
اور پھر بولا، ہم یہاں سے تو گزر کر آئے تھے، پھر دروازہ کہاں گیا؟ پھنس گئے ہیں ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، اب یہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گے ہم، دروازہ ہی غائب ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کامران جیسے کوئی ہمیں خاص جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ واپسی کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، آؤ اب اس زینے کی طرف چلتے ہیں، اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو پھر اس پراسرار طلسم کا راز معلوم کر کے ہی دم لیں گے۔ کامران بولا، دم باقی رہے تب کی بات ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زینے سے اوپر پہنچے زینہ ہی غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے۔ تم پھر بتاؤ یہاں کیا کیا جائے؟ آرام کرو، دروازہ کھل گیا تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ کامران نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، جگہ تو بری نہیں ہے، دیکھیے سر پلیز آپ ان حالات میں بھی مذاق کر سکتے ہیں؟ یار کمال کر رہے ہو تم، اگر تمہاری ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو بتاؤ، میں بھی باہر نکلنا چاہتا ہوں لیکن کیا کیا جائے؟ دروازہ بند ہے، سامنے سپاٹ دیواریں ہیں، کون سے راستے سے باہر جانا چاہیے؟ ہمارے سامنے بس یہ زینہ ہے جس سے اوپر چڑھنے کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کہاں جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہمیں کسی خاص جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ ہاں یہ اندازہ ہے میرا، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہی کہا جا سکتا ہے۔ مگر کیوں؟ کیا کہیں لے جا کر ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ یہ کام تو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، ہارون نے جواب دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کمال کرتے ہو یار، میری اس گھر کے آسیبوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے جو میں تمہیں ان کے بارے میں ساری تفصیلات بتاؤں؟ سر آپ کا اطمینان مجھے حیران کر رہا ہے، کامران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کامران کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ باہر گیدڑوں کی آوازیں، کھنڈرات، ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، اتنا لمبا سفر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم نے جان پوچھ کر یہاں تک قدم بڑھائے ہیں تو آگے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی وقت اوپر سے چھن چھن کی آواز آئی۔ کامران ایک بار پھر اچھل کر ہارون سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ آواز سنتے رہے، پھر ہارون نے کہا، آؤ کامران، اب یہاں آپ پھنسے ہیں تو اب ڈرنے سے کام نہیں بنے گا، اپنے آپ کو سنبھال کر اندر آؤ، اندازہ لگاؤ کہ اندر کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ ہمت سے کہا، ڈر تو میں بھی نہیں رہا سر، بس جان نکل رہی ہے تھوڑی تھی۔ کامران نے کہا۔ ہارون نے اس کا بازو تھپتھپایا اور بولا، آؤ، اور اس کے بعد دونوں قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھانے لگے۔ وہ ایک ایک سیڑھی سے کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے اور انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے سے وہ سیڑھیاں جتنی نظر آ رہی تھی اتنی نہیں ہیں، وہ اوپر کافی دور تک چلی گئی تھی۔ کامران نے پھر سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ سیڑھیاں اتنی کہاں سے ہو گئیں؟ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ آخرکار سیڑھیاں ختم ہو گئی اور وہ دونوں ایک بوسیدہ کوریڈور میں داخل ہو گئے۔ یہاں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ یہاں رک کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگے، پھر ہارون ایک کھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور اندر داخل ہو گیا۔ کامران ہر حالت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد کسی نادیدہ ہاتھ نے اس سامنے رکھی ہوئی موم بتی روشن کر دی اور کامران پھر چیخ پڑا، کون ہے؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا، البتہ جلتی ہوئی موم بتی نے ماحول روشن کر دیا تھا۔ ہارون میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے موم بتی اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے ایک پرانا شمعدان نظر آیا اور وہ آگے بڑھ کر اس سے دوسری شمع جلانے لگا۔ کمرے میں خوب روشنی ہو گئی۔ یہاں ایک مسہری اور کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کامران نے تھکے تھکے انداز میں ہارون کو دیکھا اور بولا، میں تو بیٹھتا ہوں۔ یہ کہہ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بس میں یہاں ٹھیک ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ بیٹھو، میں اسے تلاش کر کے یہاں بھیج دیتا ہوں، ہارون نے پرمزہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف رخ کیا تو ہارون بے اختیار چیخ پڑا، کسے سر، کسے؟ اسی چھن کو جس کے لیے تم یہاں تک آئے ہو۔ نہیں سر، آپ کو خدا کا واسطہ باہر نہیں جائیے۔ یار تم ہو کیا چیز، کبھی تو تم شیر بننے کی کوشش کرتے ہو اور کبھی بالکل ہی گیدڑ بن جاتے ہو۔ دفتن ہی ہارون اپنی جگہ خاموش ہو گیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے کہا، کامران تم نے پچھلی رات یہاں گزاری ہے کیا؟ تم نے پہلے گیدڑوں کی آواز سنی؟ گیدڑوں کی؟ کامران نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے کتنی گیدڑوں کی آواز سنی تھی، جبکہ نہ تو ہمیں اس علاقے میں کوئی گیدڑ نظر آیا اور نہ ہی میں نے یہ آوازیں سنی، ایک بار بھی نہیں سنی۔
یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے یار، اس کا کوئی پس منظر ضرور ہے۔ پس منظر کیا کہا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، نہ جانے کیوں میرا ذہن بھی کچھ بھٹک رہا ہے۔ یہ عصبی چکر بھی ہو سکتا ہے اور کیا؟ اور کوئی انسانی چکر بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ نہ چاہتا ہو کہ اس علاقے میں کوئی ایسا پروجیکٹ تیار ہو۔ اچانک ایک پرسرار موسیقی کی آواز فضا میں منتشر ہوئی اور کامران اچھل پڑا۔ سنیے سنیے، یہ ہارون نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا، اور آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ہارون نے کامران کی طرف دیکھا اور بولا، چل رہے ہو؟ میں باہر جا رہا ہوں۔ چل رہا ہوں، کامران نے بادل نے خواستہ کہا اور ہارون کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہارون دروازے سے باہر نکل آیا۔ موسیقی کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ ہارون اس کی سمت کا اندازہ لگانے لگا اور پھر دونوں کوارڈ میں آگے بڑھنے لگے۔ یہ دونوں تھوڑی دور پہنچے ہوں گے کہ آواز بند ہو گئی اور ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بائیں سمت ایک دروازہ ہے کمرے کا۔ ہارون نے اس دروازے کو دیکھا اور بولا، موسیقی کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، کامران نے کہا۔ آؤ۔ دونوں کٹہرے کی طرف بڑھ گئے اور پھر ہارون نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یہاں بھی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ اس موم بتی کے سوا اس کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ دفعتاً ہی باہر سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ یہ ایک مردانہ چیخ تھی اور پھر کسی کے فرش پر گرنے کی آواز سنائی ابھری، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ کامران کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ خود بھی دہشت زدہ انداز میں چیخا اور پھر کمرے سے نکل بھاگا۔ ہارون بھی اس کی اس کیفیت پر چونک پڑا اور اس نے اسے زور سے آوازیں دیں، رک جاؤ کامران، رک جاؤ، رکو! مگر کامران دوڑتا چلا گیا تھا۔ ہارون نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی تھی۔ کامران برق رفتاری سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آوازیں ایک دم آنا بند ہو گئیں، لیکن کامران دوڑا جا رہا تھا۔ پھر اچانک لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ پھر اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہارون بھی اب آہستہ آہستہ بدحواس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پھرتی سے دوڑتا ہوا نیچے آیا اور پھر ایک جگہ اس کا پاؤں بھی لڑکھڑا گیا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ایک دیوار کا سہارا لیا، مگر وہ دیوار نہیں، دروازہ تھا جو کھل گیا۔ ہارون سنبھلتے سنبھلتے اندر جا گرا۔ یہ بھی کوئی کمرہ ہی تھا جس میں پراسرار خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں جو پرانی تھیں، جن میں سے ایک تصویر ایک نوجوان لڑکی کی تھی، لیکن صرف اس کا بدن نظر آ رہا تھا، انتہائی متناسب اور حسین بدن۔ دوسری تصویر ایک بوڑھے آدمی کی تھی جو دیہاتی لباس میں ملبوس تھا۔ ہارون کی نگاہیں قرب جوار میں بھٹکنے لگیں۔ یہ تصویریں آئل پینٹ سے بنائی گئی تھیں اور ان کا رنگ بتاتا تھا کہ کافی پرانی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں لڑکی کا چہرہ دھندلا سا گیا تھا۔ کوئی ایسا رنگ اس پر پھیر دیا گیا تھا جس سے اس کے نقوش نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ بدن نمایاں تھا۔ ہارون کی نگاہ اس کے پیروں پر پڑی تو اسے لڑکی کے پیروں میں پازیبیں نظر آئیں۔ ہارون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ پازیبیں اس کے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ دفعتاً ہی اس نے تصویر میں سے اس لڑکی کے پیروں کو متحرک دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک ہنسی کی آواز سنائی دی، اور یہ ہنسی اجنبی نہیں تھی۔ پہلے بھی 2-3 بار وہ یہ ہنسی سن چکا تھا، ایک ایسی ہنسی جسے سن کر دماغ سنسنا جائے۔ اور پھر اسے لڑکی کے پاؤں متحرک نظر آئے۔ وہ تصویر کے فریم میں آگے بڑھ رہی تھی اور ہارون پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی فریم کے اندر اندر دوڑتی چلی گئی۔ چھن 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 کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ لڑکی ایک دھندلا نقطہ نظر آئی۔ آخر میں فریم سادہ رہ گیا۔ ہارون نے اس دوسری تصویر کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ عمر رسیدہ شخص اسے گھور رہا ہے اور اس کے چہرے کے نقش تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہارون پھرتی سے وہاں سے پلٹا اور کامران کو آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس وقت اسے اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ کامران کے بارے میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت بری کیفیت میں ہے، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ باہر نکلا اور اس کے بعد اس خوفناک اور کھنڈر نما عمارت سے بھی باہر نکل آیا۔ سر پر تاروں بھرا آسمان بدستور پھیلا ہوا تھا۔ اینٹوں کے لاتعداد ڈھیر قرب و جوار میں سینکڑوں بگڑی ہوئی شکلیں بنا رہے تھے۔ کہیں وہ برفانی انسان کی طرح نظر آتے، کہیں کسی بھیڑیے کی شکل میں۔ ہارون کے حلق سے زوردار آوازیں نکل رہی تھیں۔
وہ کامران کو پکار رہا تھا، پھر کافی فاصلے پر اسے کامران دوڑتا ہوا نظر آیا اور ہارون نے اسے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بدن کی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا اور بہرحال اس نے تھوڑی دیر بعد کامران کو جا لیا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، کامران، کامران، بات سنو۔ ہارون، ہوں میں، ہارون ہوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے باپ رے، کامران نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا اور ہارون نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ یہ میں ہوں، خبردار، ڈرنا مت۔ ڈرنا؟ ڈرتا کون ہے سر؟ یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ چلو چلو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ کامران کا سانس اس کے سینے میں نہیں سما رہا تھا۔ خود ہارون کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے انہوں نے یہ ڈھلوان عبور کیا اور بلندی پر پہنچ گئے۔ بدن کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ ہارون کامران کو لیے ہوئے اپنے خیمے میں آ گیا۔ کامران خیمے کے بستر پر سیدھا لیٹ گیا۔ ہارون اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، سوری سر، سوری۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا تم نے یہ روحانی محبوبہ کا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میرے سارے خاندان کی توبہ۔ بتائیے، پہلا عشق اس طرح ناکام ہو جائے تو انسان کی زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ گڈ، خوشی کی بات ہے کہ تم اس حالت میں بھی ایسی بکواس کر سکتے ہو۔ ہارون صاحب ستیہ ناس ہو گیا ساری لطافتوں کا۔ ایسا کرو، اپنے خیمے میں اگر خوف محسوس ہو رہا ہے تو یہیں سو جاؤ۔ نہیں جناب، بہادر آدمی ہوں، اگر بہادر نہ ہوتا تو ہارٹ فیل ہو ہی گیا ہوتا۔ ہارون نے کامران کو اس کے خیمے تک پہنچایا تھا اور پھر خود اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اپنے آپ کو کتنا ہی سنبھالتا اور سمجھا لیتا، لیکن جو حالات پیش آئے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں نظر انداز کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں اس کے سارے وجود میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو ان پراسرار واقعات میں نہیں الجھنے دیا جو میری زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کسی نہ کسی شکل میں میرے سامنے آتے رہے لیکن میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے پوری سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا تو اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ اس طرح کے ویرانے اور کھنڈرات ان نظر نہ آنے والی ارواح کا مسکن ہوتے ہیں جو بہرحال اپنا ایک وجود تو رکھتی ہیں۔ ان کے قصے اور کہانیاں ہزاروں لوگ سناتے ہیں جن کا ان سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ انہیں صرف دلچسپ کہانیاں سمجھتے ہیں اور جو کبھی ان حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ سروے میں وہ قبر کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور اس مزار کا احترام کیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب مزار کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مزدوروں کے اندر عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب آپس میں چندہ کر کے قبر کے گرد 4 دیواری بنوا دیں گے اور اس کا مکمل احترام کریں گے۔ ہارون ایک گہری سانس لے کر کامران کو دیکھنے لگا تھا۔ بہرحال اس نے اکرام وغیرہ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کامران نے دوا لے لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا بخار اتر گیا اور وہ دونوں کام کی نگرانی کرنے لگے۔ دوپہر ہوئی، کھانا پکانے والے مزدور کھانا تیار کر چکے تھے، چنانچہ گھنٹی بجا دی گئی۔ کامران اور ہارون ایک ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں کچھ چھاؤں تھی۔ کامران نے کہا، کیا کہتے ہیں آپ سر پچھلی رات کے بارے میں؟ زندگی میں پراسرار واقعات اپنا ایک مقام رکھتے ہیں کامران۔ ہمیں ہر حالت میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہوش و حواس، عقل و دانش اور نظر آنے والی اس دنیا کے علاوہ ایک ایسی پراسرار دنیا کا وجود ضرور ہے جس کی ہر بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم اس زندگی کو مافوق الفطرت کہتے ہیں لیکن ہزاروں بار ہمیں اس زندگی کا وجود مل چکا ہے۔ یہ سب کچھ جو پیش آ رہا ہے اتفاق نہیں ہے، نہ ہی اسے ہم وہم کہیں گے۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہاں سے گھر جاتے ہوئے مجھے کیا واقعات پیش آئے؟ جی سر، آپ بتا رہے تھے اس وقت، لیکن ہم کسی اور ہی چکر میں پڑ گئے۔ کیا واقعات پیش آئے تھے آپ کو؟ میں اشر کی بیماری کے خیال سے سخت پریشان تھا اور تیزی سے جیپ دوڑا رہا تھا کہ چھن چھن کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ پھر ہارون نے وہ پورا واقعہ پازیب کے ساتھ اور اس کے غائب ہو جانے تک سنایا۔ کامران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سر، اگر بقیہ ساری باتیں وہم بھی سمجھ لی جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ آخر وہ پازیب تو ہوش و حواس کے عالم میں آپ کے پاس آئی تھی۔ ہاں، میں بھی ساری باتوں کو وہم سمجھ لیتا کامران، لیکن پازیب کافی دیر تک میرے پاس رہی اور پھر اسے جبری حاصل کر لیا گیا۔ افشا کا کہنا تھا کہ وہ ایک بالوں بھرا خوفناک ہاتھ تھا جس نے کھڑکی کھول کر پازیب اٹھائی۔ پازیب نیچے گری تو وہ ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا اور آخرکار پازیب لے گیا۔ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ سر، خدا کی فضل سے ہم لوگ مسلمان ہیں اور بہت سے مسئلے ہمارے مذہب کے سہارے ہی ٹل جاتے ہیں۔
یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہندو مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم ہندو مت کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ واقعات بڑے سنسنی خیز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماضی میں کوئی ایسی کہانی پوشیدہ ہو جو ان واقعات کو کی توجیہ کر دے۔ ہارون کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مثلاً یہ کہ کوئی میری جنم کی ساتھی ہو، پچھلے جنم میں ہم دونوں کا ملاپ نہ ہوا ہو اور وہ جنمان سے مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہو۔ ہارون نے کہکا لگایا اور کامران بھی ہنس پڑا۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے ایسی کوئی فضول بات پر یقین نہیں رکھتے۔ میرا ماضی کامران، میرا ماضی ایک ایسی الجھی ہوئی ڈور کے لچھے کے مانند ہے جس کا کوئی سرا آج تک میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ میں مختصر تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا تاکہ آئندہ کے معاملات ذہن میں آ سکیں۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر تھا جہاں میں نے ہوش سنبھالا اور اس گھر میں 4 افراد تھے: بابا، حمایت علی، چچی جان جن کا نام رقیہ تھا، شمشا اور عنایت، ان کے علاوہ میں تھا۔ حمایت علی چچا کہیں نوکری کرتے تھے، رقیہ چچی ایک مہربان اور شفیق ماں تھی، شمسا اور عنایت میرے بہن بھائی۔ جب تک ہوش و حواس نہیں جاگے تھے تو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہونا پڑا۔ چچا حمایت علی ایک سخت گیر آدمی تھے، نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ محلے بھر میں ان کا رعب بیٹھا ہوا تھا۔ گلی میں نکلتے تو بچے کھیلتے کھیلتے گھروں میں جا نکلتے۔ وہ بڑے آرام سے کسی سے بھی بدتمیزی کرنے والے بچے کی پٹائی کر دیا کرتے تھے، اور سچی بات یہ تھی کہ پڑوس کے لوگ کبھی ان کی کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے، لیکن میرے سامنے وہ اس طرح باادب رہتے جیسے وہ میرے باپ نہ ہوں، میں ان کا باپ ہوں۔ حالانکہ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی، وہ میرے باپ ہیں، بس میں انہیں چچا حمایت علی کہتا تھا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ باپ کیا ہوتا ہے اور چچا کیا ہوتا ہے۔ ان کا رویہ اتنا ہی مشفقانہ تھا میرے ساتھ، میری ہر ضد پوری کی جاتی تھی، میرا ہر خرچ اٹھایا جاتا تھا، گھر میں سب سے اچھے کپڑے پہنتا تھا میں، سب سے اچھا کھانا کھاتا تھا، جبکہ شمسا اور عنایت جو حمایت علی چچا کی بیٹی اور بیٹا تھے میری طرح نہیں رہتے تھے، خاص طور پر عنایت۔ بس یہ سمجھ لیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کی تو زندگی تلخ تھی۔ حمایت علی چچا میری بھی کسی غلطی کا غصہ اس پر اتارا کرتے تھے، کسی کیا مجال جو مجھے انہوں نے کبھی سخت لہجے میں بات کی ہو، بس ہارون میاں، ہارون میاں، ہارون میاں کہتے۔ ہارون میاں کہتے ان کی زبان نہ سوکھتی تھی۔ میری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی بہت آسانی سے معاف کر دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جب میں نے ہوش حواس سنبھالے تو مجھے ایسا لگا کہ میں اس گھر کا کوئی ایسا کردار ہوں جس کی سب عزت کرتے ہیں۔ عنایت یقیناً مجھ سے جلتا ہوگا، لیکن میری ہی سلسلے میں اسے کتنی ہی بار مارا گیا تھا کہ پھر اس کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ مجھ سے کچھ کہے۔ البتہ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا، میرا اس کا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ البتہ شمسا ایک شفیق اور مہربان بہن کی مانند تھی، میرا ہر طرح خیال رکھنے والی۔ پھر اسکول میں داخلہ کرایا گیا۔ میں جس اسکول میں پہنچا وہ بہت اعلیٰ درجے کا اسکول تھا۔ چچا حمایت کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنے اچھے اسکول میں داخل کرائیں، لیکن میرے سارے اخراجات اٹھائے جاتے تھے۔ عنایت نے بھی ایک بار دبی دبی زبان میں بولا کہ وہ اسی اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہے۔ چچا نے اسے ایک تھپڑ لگایا اور انہوں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ خبردار جو آئندہ کبھی اس نے میری برابری کی کرنے کی کوشش کی۔ کامرانی زندگی کے شب و روز گزرتے رہے۔ پھر ایک دن چچا حمایت علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی لاش ہی گھر میں آئی۔ جو کیفیت سب کی ہوئی تھی وہی میری بھی ہوئی تھی، لیکن آخر ہم سب نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور میں نے پیشکش کی کہ میں ملازمت کر لوں، ورنہ گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ چچی جان نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس دوران شمسا کا ایک رشتہ آیا تھا اور شادی کی بات چیت چل رہی تھی۔ لڑکے والے بہت اچھے لوگ تھے۔ چچا جان کے 40ویں کے بعد شمسا کے ہونے والے سسر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے شادی دھوم دھام سے تو نہیں ہو سکتی، یہ تو فرض پورا کرنے والی بات ہے، جوان بیٹی کو گھر پر بٹھائے رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، چنانچہ شربت کے پیالے پر نگاہ کر لیا جائے اور شمشا کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ 6-7 افراد آئے، شربت کا پیالہ تو خیر نہیں ہوا، ان کی بہت اچھی خاطر مدارت کی گئی اور شمسا کا نکاح ہوا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ عنایت اب اچھا خاصا آوارہ گرد ہو گیا تھا۔ چچی جان کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا وہ۔ چچی جان بیمار رہنے لگی تھی۔
میرے معاملات کس طرح چل رہے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن چچی جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، کون کب چلا جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تمہاری ایک امانت میں تمہیں سپرد کرنا چاہتی ہوں بیٹے۔ سامنے والے ٹرنک کے صندوق سے ایک لکڑی کی ایک صندوقچی نکال لو۔ میں نے حیرت سے اس صندوق کو دیکھا، پتہ نہیں اس صندوقچی میں کیا تھا۔ چچی جان نے مجھے چابی دی اور میں نے ٹرنک کھول کر وہ صندوقچی نکال لی۔